ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ رب العالمین جل جلالہ کی حمد کے بعد میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم نور مجسم امینہ کے لال میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ ہدیۃ السلام کے نذرانے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج جمعۃ مبارک کی گھڑیوں کو ہمارے لیے ذریعہ بخش و نجات بنائے، برکتوں والا بنائے، سعادتوں والا بنائے۔ آج رجب المرجب کی 3 تاریخ ہے اور اس رجب المرجب کے مہینے کے اندر بہت سے اولیاء کرام اور بزرگان دین کا عرس پاک اور اس مہینے کے اندر اس مہینے کو ان کے ساتھ نسبت بھی حاصل ہے۔ حضرت ویس غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی عرس پاک اسی مہینے کے اندر، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت بسعادت کا مہینہ بھی یہی ہے۔ اسی مہینے کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عرس پاک ہے۔ اسی مہینے کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عرس پاک اسی مہینے میں ہے۔ اور پھر اس مہینے کو خاص نسبت جو حاصل ہے وہ 27ویں رات شب معراج کی رات ہے، جس رات میرے محبوب سونی زلفوں والے سونے محبوب نے سیر کی اور عرش معلیٰ تک سیر کی، لامکان تک سیر کی، پھر اور رب العالمین کا دیدار بھی کیا۔ اس مہینے کے اندر بہت ساری نسبتیں اس مہینے کے اندر موجود ہیں، لیکن میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ حضرت سیدنا خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز خواجہ خواجگاں ولی ہندوستان عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین
6 رجب المرجب کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ کا عرش مبارک بھی ہے۔ آپ کا نام نبی اسم گرامی حسن ہے۔ آپ کے کئی القابات ہیں اور آپ نجیب الطرفین ہیں، مطلب حسنی حسینی سے یہ ذاتے ہیں۔ آپ کے جو القابات ہیں وہ کئی زیادہ ہیں، لیکن جو مشہور القابات ہیں ان میں معین الدین ہے، خواجہ غریب نواز ہے، سلطان الہند ہے، وارث النبی ہے، عطائے الرسول ہے۔ یہ القابات آپ کے زیادہ مشہور ہیں۔ اور پھر آپ کی ولادت مسعدت جو ہے وہ 537 سن ہجری بمطابق 1142 عیسوی سجستان یا سیستان کے علاقے سنجر کے اندر ہوئی، اور آپ کے والدین کریمین اور آپ کے جو والد محترم ہیں والد ماجد سید غیاث الدین، کہ جن کا شمار جو ہے وہ سنجر کے امراء اور موسیٰ کے اندر ہوتا ہے، اور انتہائی متقی اور پرہیزگار صاحب کرامت بزرگ تھے یہ۔ اور آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ بھی اکثر عبادت ریاضت کے اندر مشغول رہا کرتی تھی۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ آپ کی جو عمر مبارکہ 15 سال ہوئی، تو 15 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم کا بھی وصال ہو گیا، اور پھر جب وصال ہوا تو والد محترم نے وراثت کے اندر ایک باغ اور ایک پنچکی یہ چھوڑی جو آپ کے حصے میں آئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کو ذریعہ معاش بنایا اور خود ہی جو ہے وہ باغ کی نگہبانی کرتے رہے، اس کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اور پھر حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ ایک دن جو ہے وہ باغ کے اندر بیٹھے تھے اور پودوں کو پانی دے رہے تھے، تو ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باغ کے اندر جس وقت تشریف لے کے آئے، چھوئی وہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ دی نظر اس اللہ دی مقبول بندے تے پئی، فوراً دوڑے، سلام کر کے دستبوسی کی تھی، اور نہایت ادب و احترام دے نال درخت سائے تھلے بٹھایا، جس وقت درخت سائے تھلے بٹھا کے انہوں نے خدمت کی تھی، انتہائی عاجزی دے نال تازہ انگوراں دے خوشا اتاریا لیا کے دوزانوں بیٹھ گئے اور انہوں نے خدمت سے حاضر کر دیتا۔ اللہ نے ولی نو اس نوجوان دا جڑا انداز سی مجذوب نو اس اللہ دے ولی سید ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ نو خواجہ غریب نواز دا ایک انداز محبت پر انداز خوش کر گیا۔ خوش ہو کے آپ نے ایک ٹکڑا چبا کے آپ علیہ رحمہ نے منہ دے اندر ڈال دیتا، جس کا منہ دے اندر ٹکڑا گیا، حالت تو نیچے اتریا کہ آپ کی دل کی کیفیت بدل گئی۔
اور دل دنیا تو چاٹ ہو گیا. آپ کا رحمت جس وقت دل دنیا تو چاٹ ہو گیا، آپ نے باغ اور پنچکی یہ سارا ساز و سامان بیچ کے تے فقراء مساکین کے اندر تقسیم فرما دیتا اور حصول علم دین کے واسطے راہ خدا کے اندر مسافر بن گئے. ایک تو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ آپ دی زندگی مبارکہ جیڑی شروع ہوئی اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر ایسی شروع ہوئی مرد دم تک ختم نہیں ہوئی. اور پھر جس وقت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ آپ علم دین حاصل کرنے خاطر سفر اختیار کیتا، جس وقت سمرقند کے اندر حضرت سیدنا شرف الدین علیہ الرحمہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، باقاعدہ علم دین کا آغاز کیتا، علم دین حاصل کرنا شروع کیتا. پہلے قرآن پاک حفظ کر لیا. روایت کے اندر آپ نے 9 سال کی عمر مبارکہ کے اندر آپ نے جڑا ہے چند مہینوں کے اندر آپ نے جڑا ہے قرآن پاک حفظ کر لیا. جس وقت حفظ کر لیا اس کے بعد آپ نے دیگر علوم حاصل کرنا شروع کر دیتے. مگر جس طرح آپ علم دین حاصل کرتے گئے، علم دین کے اندر آپ کا ذوق اور بھی بڑھتا گیا. اور پھر آپ نے علم کی پیاس کو بچاؤن کی خاطر بخارا کا رخ کیتا. جس وقت بخارا کے اندر شہرۂ آفاق عالم دین مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے سامنے حاضر ہوئے، شاگردی اختیار کی. پھر انہوں نے شفقتاں دے سائے کے اندر آپ نے تھوڑی عرصے کے اندر تمام دینی علوم حاصل کر کے تے تکمیل پوری کر لی علم دین دی. اور اس طرح آپ نے مجموعی طور پہ تقریباً 5 سال سمرقند اور بخارا کے اندر حصول علم دین کے واسطے قیام فرمایا. اور پھر اس عرصے کے اندر علوم ظاہری جڑا حاصل کیتا اسی تکمیل تے پوری ہو چکی سی. مگر جس تڑپ کی وجہ تو گھر بار خیر آباد کیا سی، جس تڑپ کی خاطر مال و دولت فقراء غرباء کے اندر تقسیم کر دیتا سی، اور تڑپ بھلے بھی باقی سی. اور ایسے طبیب حاذق دا، ایسے طبیب ماہر دا جڑا تلاش شروع فرما دیتی. آپ نے تلاش کرنے خاطر نکل پے. جس وقت تلاش کرتے نکلے، چنانچہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ چلتے مرشد کامل دی جستجو کے اندر بخارا تو حجاز دا رخ کیتا. جس وقت حجاز مقدسہ کی طرف رخ کیتا، جدو راستے کے اندر نیشاپور کے اندر ایران کا علاقہ ہے، جس وقت اس سے گئے، اس کے نواحی علاقہ اتنے کا ایک علاقہ ہے ہارون کے اندر. جس وقت گئے اتوں گزر ہویا کہ مرد کلندر حضرت قطب وقت حضرت سیدنا عثمان ہارونی چشتی کا جو تھا وہ شورۂ افاق سی. جس وقت اتوں گزرے فوراً پتہ چلیا حاضر خدمت ہو گئے. دستے مبارکہ تے جڑا ایک بیعت حاصل کی تھی، مریدی اختیار کی تھی، مرید بن گئے اور سلسلہ چشتیہ کے اندر داخل ہو گئے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی سال تک مرشد کامل کی خدمت کی تھی. اس تو بعد خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ جڑا ظاہری علوم بھی حاصل کر لے اور باطنی علوم حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کلوں حاصل پہ کرتے سن.
جتھے جتھے حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمہ علیہ رحمہ جاندے سن نال نال آپ ہی حاضر خدمت رہندے سن، آپ کا سامان اپنے کندھیاں تے اٹھا لیندے سن خواجہ غریب نواز، اور پھر آپ کو کئی مرتبہ جڑا ہے مرشد کامل حضرت سیدنا عثمان ہارونی علیہ رحمہ دے نال حج دی سعادت ملی۔ لیکن پھر جس وقت حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ آپ نے جس وقت آپ کی عقیدت نو ویکھیا، آپ کی جستجو نو ویکھیا، جس وقت عقیدت اور جستجو اور بھی ویکھی کہ بہت زیادہ جستجو اور عقیدت رکھتے ہیں اپنے علوم باطنی کے واسطے، آپ نے پھر ایسا فرمایا، آپ نے فرمایا جس وقت حج تے گئے، حج تے جا کے آپ نے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نال نے طواف کعبہ کیتا۔ طواف کعبہ کرن تو بعد جڑا یہ رحمت پر نعرے تھلے آ گئے، اس جگہ تے آ کے آپ نے حضرت سیدنا عثمان ہارونی علیہ رحمہ آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی، مولا میرے معین الدین حسن سنجری نو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ جس وقت آپ نے یہ دعا کی تھی، غیب کو آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے اور ساڈا دوست ہے، اساں نو قبول کرتے ہیں۔ جس وقت آپ نے پیر مرشد نے یہ دعا کی تھی، قبول ہوئی، خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ اپنی پیر مرشد حضرت سیدنا عثمان ہارونی علیہ رحمہ دے نال نال دے حج دی کے سعادت حاصل کر لی، حج دی موت لون واسطے سونے محبوب کے قدموں کے وچ حاضر ہوئے۔ جس وقت چلتے چلتے مدینہ پاک دے اندر حاضر ہوئے، پیر و مرشد نال نے اور خواجہ غریب نواز بھی نال نال نے، چلتے چلتے جس وقت سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر حاضر ہوئے، جا کے سیدنا عثمان ہارونی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ اے معین الدین جا ہن جا کے سونے محبوب کی بارگاہ کے اندر سلام عرض کر گیا۔ جس وقت سیدنا عثمان ہارونی علیہ رحمہ نے آپ نے خواجہ غریب نواز نے فرمایا جا کے سونے محبوب کی بارگاہ کے اندر سلام عرض کر گیا، خواجہ غریب نواز گئے جا کے عرض کی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ جس وقت آپ نے ایک سلام عرض کیتا تے جس وقت سلام عرض کیتا، روزے پاک دے اندروں آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ اور پھر حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ آپ نے جس وقت سلام عرض کیتا، السلام علیک یا سید المرسلین، السلام علیک یا امام المرسلین، آواز آئی وعلیکم السلام یا معین الدین، یا معین الدین۔ جس وقت آپ نے معین الدین سونے محبوب کی طرف آواز آئی، سونے محبوب نے آپ کو لقب عطا فرما دیتا، معین الدین قطب المشائخ آپ کو لقب عطا فرمایا۔ جس وقت حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری علیہ رحمہ مدینہ منورہ دی بارگاہ دے اندر جس وقت سونے محبوب دی بارگاہ دے اندر حاضری دین تو بعد سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ارشاد فرمایا، اے معین الدین خواجہ غریب نواز، معین الدین حسن، اے معین الدین جاؤ جا کے ہندوستان کے اندر دین اسلام کا پرچار کرو۔ خواجہ غریب نواز چلے اور پیر مرشد کی بارگاہ کے اندر اجازت طلب کی سونے محبوب دی حکم پاک نے عمل کرتے ہوئے خواجہ غریب نواز نے پیر مرشد عثمان ہارونی علیہ رحمہ نے فرمایا، جا معین الدین، اے معین جاؤ جا کے ہندوستان کے اندر خدمت سے انجام دیو۔ خواجہ غریب نواز چلتے چلتے مختلف شہروں کے اندر ہوندے چلتے چلتے ملتان آئے، ملتانوں جس وقت آئے ملتانوں چلتے چلتے لاہور آ گئے، لاہور آ گئے۔ جس وقت خواجہ غریب نواز لاہور آئے، آپ نے آ کے داتا حضور کے قدموں کے اندر بیٹھ کے چلہ کشی شروع فرما دیتی۔
جس وقت چیلا کشی کی تھی 40 دن تک حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ چیلا کشی کی تھی، اور پھر جس وقت خواجہ غریب نواز نو داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے فیض دیتا، خواجہ غریب نواز نو داتا علی حجویری دے قدمہ دے اندر بیٹھ کے فیض ملیا۔ آج اسی جانے جا کے داتا حضور دے قدمہ جس وقت اسی سلام عرض کروا سے جانے ویکھنے او ایک جگہ موجود ہے جتھے لکھیا ہے خواجہ غریب نواز چلا ہوگا، جڑی لکھی ہوئی ہے جگہ بنی ہوئی ہے، اس کے اندر لوگ پیسے بھی سٹتے ہیں، وہ جگہ بنی ہوئی ہے، اور بعض اوقات کسی کو شہادت مل جاتی ہے اتنے نفل ادا کرن دی۔ اس جگہ تے خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ ایک اتنے جگہ ہے، لیکن اصل جگہ تھلے میں نیچے جگہ ہے، ایک اتنے بنائی ہوئی ہے، ایک مذہب جڑا ہے دکھاؤ واسطے تاکہ نیچے قبرستان ہے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ پڑے، آسانی واسطے اتنے جگہ بنائی گئی ہے۔ لیکن سونے خواجہ غریب نواز نے حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ کے قدمہ کے اندر بیٹھ کے جس وقت چیلا کشی کی تھی، چیلا کشی کرنے کے بعد جس وقت فیض ملیا، جان لگے آ کے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا بشارہ پیر کامل کا بلارہ رہنما۔ فیض حاصل کیتا اور جان لگے ایک شعر کہہ کے، اور پھر جڑا شعر آپ نے فرمایا آج بھی اتنے موجود تحریر لکھیا ہوا ہے، اور ایک ایسا شعر ہے کہ جڑا مشہور زمانہ شعر ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا سارا پیر کامل کا بلارہ رہنما۔ جس وقت خواجہ غریب نواز چلتے جس وقت جڑا ہے وہ چلتے اجمیر دے اندر گئے، جا کے آپ نے جس وقت گئے اس وقت اوتھے راجہ پرتھوی راج اودا راج سی، بادشاہ سی، اور نواب سی، اس وقت اس جگہ دا اس علاقے دا بادشاہ سی، نواب سی۔ جس وقت گئے خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ ایک جگہ دیکھی، درخت کے تھلے چھاؤں تے آپ نے مصلی رکھیا، اور مصلی رکھ کے آپ نے اوتھے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنا شروع کروا دی۔ جس وقت عبادت شروع کی تھی خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ، آپ نے عبادت کرنا شروع کی تھی، راجہ پرتھوی راج دے جڑے غلام سن، خادم سن، اونٹاں چراؤن والے، اونٹاں دی دیکھ بھال کرنے والے آئے، آ کے آخیا اونٹ لے کے آئے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کے اندر آ کے کہنے لگے کہ بابا جی اٹھو، جانتے نہیں ہے جگہ کے لیے؟ آپ نے فرمایا ساری جگہ کے اللہ دی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، یہ خاص جڑی ہے اے معین الدین اے بابا جی یہ ساڈے راجہ پرتھوی راج دی جگہ ہے، اس جگہ تے اونے اونٹ بیٹھنے نے۔ آپ نے فرمایا اچھا اونٹ بیٹھنے نے؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اٹھ جانا، اونٹ بیٹھن دی جگہ ہے، چلو اونٹ بیٹھن دی جگہ ہے تو پھر اونٹ بیٹھے ہی رہن گے، اونٹ بیٹھے رہن گے۔ آپ نے جس وقت کیا مصلی چکیا دوسری جگہ تے جا کے بیٹھ گئے، اونٹ ہونا بٹھائے، رات کو صبح کا وقت ہویا، صبح کے وقت انہوں نے اونٹاں اٹھاؤن واسطے جڑے اونٹاں کی خدمت کرنے واسطے جڑے لوگ سن گئے، جا کے انہوں نے اونٹاں اٹھانا شروع کیتا، ماریا نہیں اٹھتے، بڑا ماریا نہیں اٹھتے، چلتے اپنے راجہ پرتھوی راج کے کول چلے گئے، جا کے آخیا کہہ لگے کہ ساڑھے اونٹ ہی اٹھتے ہی نہیں پے، پتہ نہیں کی ہو گیا، راتی ہی چنگے بھلے بٹھائے سن کون اٹھتے ہی نہیں پے۔ آپ کو کہنے لگا کہ کی ماجہ کوئی کے وجہ ہوئے گی، کوئی مسئلہ تو نہیں بنیا؟ انہاں آخیا ہاں ایک گل ہے کہ اتنے نا بابا جی ایک رہندے نے، وہ بابا جی آئے سن بیٹھے سن، اساں آخیا یہ ساڈے بادشاہ دی جگہ ہے اونٹاں دے بیٹھن دی، ایتھوں اٹھ جاؤ اور اٹھ کے دوسری جگہ تے چلے جاؤ، اسی اپنے بادشاہ نے اونٹ بٹھانے نے۔ اور اس نے آخیا کہ ٹھیک ہے اونٹ بیٹھن دی جگہ ہے تے اونٹ بیٹھے رہن گے۔ جس وقت یہ آخیا کہ چلے گیا بابا اس جگہ اٹھ کے، اسی اونٹ بٹھائے اور اسی ہن جا کے اونٹ اٹھانے پے ہاں، پر اٹھتے نہیں، اونٹ اٹھتے کوئی نہیں پے۔ اور بادشاہ کہنے لگا جاؤ جا کے بابے دے کول پوچھو کی ماجرا ہے، معافی وغیرہ منگو۔ جا کے وہ جڑے خادم وغیرہ گئے، جا کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کی اجار ہوئے، جڑے معافی منگی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اونٹ اٹھ پہن گے، آپ میں اٹھ پہن گے، اونٹ اٹھ پہ اونٹ کھڑے ہو گئے۔ اور جس وقت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ آپ نے ایک کرامت ویکھی کہ کئی ہندو جڑے نے
آپ نے جڑا آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، توبہ کی، اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، جس وقت دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، پرتھوی راجے نو جس وقت پتا چلیا کہ میرے علاقے کے اندر جڑا بابا آیا ہے او دی وجہ تو میرے ہندو جڑے رہن والے نے، میرے جڑے لوگ نے، یہ او دے کلمہ پڑھ دے، او دے غلام پہ باندھے نے، او دے پڑھاؤ سے کلمہ پہ پڑھنے نے۔ اور جس وقت اس کو پریشانی ہوئی، اس نے اپنے جڑا ہے انہیں آخیا کہ لوگوں اپنے جڑے وزراء مشیر وغیرہ سارے انہوں نے جمع کر لیا، رات کا وقت ہویا، رات کو اکٹھا کر لیا، رات ہوئی، رات کے وقت جس وقت مشورہ وغیرہ کیتا، پوچھیا مشورہ وغیرہ ہویا، انہیں آخیا کہ بابا ہور کی کرتے، پوچھا گیا بابا ہور کرتا کی ہے، بابا کرتا کی ہے؟ لوگوں نے آخیا بابا ہے وہ پانی نے لوٹا بھرتا ہے پانی کا، وہ منہ سے پانی مار دے، ہاتھوں کے بازو سے پانی مار دے، پیر دھوتا ہے کہ جڑا کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جڑا کھڑا ہو کے ہاتھ بنتا ہے، پھر جڑا جھک جاتا ہے وہ پھر زمین پہ اپنا چہرہ رکھ لینا ہے، پھر جڑا بہ جاتا ہے اس طرح کرتا ہے، اللہ 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 لگا رہتا ہے، تسبیح پڑھیے اللہ اللہ لگا ہے، پڑھی جان دیا ہے۔ جس وقت اس نے پرتھوی راج نے سنیا، اس نے آخیا اس کا پانی بند کر دیو، پانی بند کر دیو، یہ تالاب جڑا ہے تالاب سے پانی رہ ہوتا ہے، پانی بند کر دیو۔ جس وقت پانی بند کر دیتا گیا، غلام جڑے وہ فوجی وغیرہ جڑے تلوار لے کے آ کے انہوں نے تالاب دے ارد گرد پہرا لا دیتا، پہرا لا کے کھڑے ہو گئے کہ بابا آئے تو پانی نہیں دینا۔ جس وقت بابا آئے پانی نہیں دینا، جڑے خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ آپ کے غلام سن، آپ کے مرید بن گئے سن، آپ کے غلام بن گئے سن، آپ نے جس وقت مرید غلام بن گئے انہوں نے بھی جڑا وضو کرنا، نماز ادا کرنی، اللہ کی عبادت کرنی، لیکن جس وقت پانی کے ارد گرد پہرا لگ گیا فوجیاں کا، جس وقت انہوں نے پہرا دیکھا پریشان ہوئے، بابے کی بارگاہ کے اندر آ کے عرض کی حضور پہرا لگ گیا پانی کا، پانی واسطے سانو اجازت نہیں، اسی پانی نہیں لے سکتے۔ آپ نے فرمایا اچھا لے لوٹا بھرو، اپنے ایک غلام اپنے ایک مرید حضرت خواجہ مختیار کاکی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا، آپ نے نال ہی چلتے چلتے آپ ہی ہندوستان آئے سن، آپ نے فرمایا لے لوٹا لے اور جا کے اس لوٹے نو لے جا اور دریا کے اندر ڈال اور ایک لوٹا بھر کے لے آیا، ایک لوٹا پانی کا بھر کے لے آیا کسی طریقے کے نال۔ خواجہ غریب نواز نے کہتے حضرت سیدنا مختیار کاکی علیہ رحمہ مشہور زمانہ پیر حضرت مختیار کاکی علیہ رحمہ اٹھے، لوٹا پھڑیا، چلتے دریا کے کنارے سے گئے، فوجیوں نے آخیا چلو تسی پانی نہیں دینا، ایک لوٹا پانی کا لین دیو، ایک لوٹے کے نال تواڈے تالاب کے اندر فرق نہیں آ جائے گا، صرف ایک لوٹا پانی کا چاہیے ہے۔ جس وقت مختیار کاکی علیہ رحمہ خواجہ غریب نواز دے کہتے گئے، لوٹا پھڑیا، جا کے جس وقت پوچھیا انہوں نے آخیا ٹھیک ہے بابا پڑ لے پانی، مختیار کاکی علیہ رحمہ نے وہ لوٹا پھڑیا اور تالاب کے اندر رکھ چھڑیا، تالاب کے اندر رکھیا۔ جس وقت وہ تالاب جڑا بھریا ہویا تالاب پانی دا، وہ سارے دا سارا پانی اس لوٹے کے اندر آ گیا، سارے دا سارا پانی اس لوٹے کے اندر آ گیا۔ اج ویکھو اسی لوٹے کے اندر کنے گلاس پی جاندے ہون گے، کوئی 5-10 گلاس پی جاندے ہون گے، زیادہ تو زیادہ تسی کوئی وڈی برتن لا لو وہ جڑا ہے کوئی 10 لیٹر پانی پی جاتا ہوئے گا، جڑی چک سکتے آسانی کے نال، اینا کی چک ہوں، لیکن ادھر بھریا ہوا تالاب ایک لوٹا، بھریا تالاب ایک لوٹا، فرمایا کہ جا کے اس لوٹے کے اندر پانی لے کے آ۔ مختیار کاکی گئے، لوٹا پر رکھیا تالاب کے اندر، فرمایا کہ خواجہ غریب نواز پہ فرماندے نے تو جڑا ہے اس لوٹے کے اندر آ جا۔ آپ نے جس وقت مختیار کاکی نے لوٹا رکھیا تالاب کے اندر، سارا پانی تالاب دا اس لوٹے کے اندر فوجیاں ویکھیا، تلواراں پھڑن والے ویکھیا، جڑے پہرے دار سن ویکھیا، تلواراں سٹیاں توڑ پے، تلواراں سٹیاں
دوڑ پہ اپنے راجے دے کول اپنے بادشاہ دے کول ادھر مختیار کا کیا نما لوٹا پھڑیا خواجہ غریب نواز دی طرف ادھر پہرے دار تلواراں چھڈیاں تے اپنے راجے دے کول چلے گئے جس وقت گئے پتہ چلیا انہاں کیا جا کے معافی منگو جس وقت راجہ پرتھوی راج آیا چلدا چلدا خود بھی نال آ گیا اپنے مزرا اپنے ہمشیرہ نو نال لے کے آ گیا جس وقت چلدا آیا بابے فرید الدین بابا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا آ کے حضور عرض کی حضور معاف کر دیو ایسا اسی اس طرح نہیں کران گے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا مختیار کاکی نو اے مختیار کاکی جا لوٹے دا پانی تیرے تالاب دے اندر سیٹا لوٹے دا پانی تالاب دے اندر سیٹا جس وقت گئے مختیار کاکی علیہ رحمت لوٹا لے کے پانی دا جس وقت انڈیلیا لوٹا خالی کیتا سارے دا سارا تالاب بھر گیا سارے دا سارا تالاب جس وقت بھر گیا اور پھر راجے نے اپنے جڑے مشرا جڑے رہن والے اپنے مزرا وغیرہ کو اکٹھا کیتا رات دا وقت ہویا رات دے وقت سارے اپنے جڑے بڑے جڑے لوگ سن اکٹھا کر لیا مشورہ کریے ساڈے جڑے لوگ نے یہ مسلمان پہ ہوندے نے کلمہ پہ پڑھتے ہیں یہ خواجہ غریب نواز دے غلام پہ بنتے ہیں مرید پہ بنتے ہیں کوئی سوچیے اس طرح یہ نہ ہوئے ساڈا ہندو مذہب جڑا ہے ختم ہو جائے یہ لوگ جڑے نے ساڈے تے جڑا ہے حکومت کرنا شروع کر دیں ساڈے تے راج کرنا شروع کر دیں ہندو دھرم جڑا ہے ہندو مذہب جڑا ہے ختم ہو جائے یہ سارا ختم ہو جائے ہندوستان کے اندر ہندو کوئی نظر نہ آئے یہ نہ ہو اس طرح ہو جائے خواجہ غریب نواز علیہ رحمت اللہ کی عبادت پہ کر دینے نال آپ نے مریدین غلام بھی خدمت اللہ رب العالمین کی عبادت پہ کر دینے ادھر اس بادشاہ نے اپنے مزران کو اکٹھا کر لیا رات کا وقت ہے ہر کوئی مشورہ پہ دیتا ہے ایک وزیر اٹھیا کہنے لگا اس کو قتل کر دیتا جائے معاملہ ہی ختم ہو جائے دوسرا اٹھیا اس میں تو کر دیتا جائے وہ کہنے لگے کٹنا کیتا ہے جیڑا جانا ہے دیکھ کے غلام بن جاندے آپ نے وہ کہنے لگے ایک دوسرے نال مشورہ کرتے پے نے ایک اٹھیا وزیر آندا ہے بادشاہ اگر اجازت ہوئے تے ایک گل آکھاں اجازت ہوئے تے ایک گل آکھاں بادشاہ کہنے لگا پرتھوی راج راجا کہنے لگا دس تو صحیح کی گل ہے وہ کہنے لگا میری ایک بیٹی حسین و جمیل جڑے بڑے جڑے بادشاہ دے شہزادے نے جدی جھلک ویکھن واسطے ترستے نے وہ میری بیٹی ہے اس نو زیور دے نال زیور پہنا کے راستہ کر کے زیور دے نال اس نو مزین کر کے زیورات دے نال اس نو اس بابے دے کول بھیج دیتا جائے اور جس وقت میری بیٹی جائے گی جیندی واسطے بڑے جڑے شہزادے نے ترستے نے ویکھن واسطے میری بیٹی بڑی حسین و جمیل ہے ترستے نے ویکھن واسطے جس وقت بابا دیکھے گا خود ہی جڑا ہے وہ جڑا اپنا جڑا ہے اس میری بیٹی کی طرف آ جائے گا انہاں کیا ٹھیک ہے ایک گل ٹھیک ہے صبح ہوئی اگلا دن ہویا رات ہوئی رات کے وقت انہیں وزیر نے اپنی بیٹی کو بلایا زیور پہنائے اچھا ان کا لباس پہنا کے خاصی اچھا لباس پہنا کے اور میں بیٹی جا انہیں کیا جا بیٹی انہیں جا کے اس بابے نے برگلا کے آ اور انہوں نے آپس کے اندر یہ بھی مشورہ کیتا سی کہ جس وقت یہ جیڑی ساری لڑکی ہے جائے گی جس وقت بابا یہ طرف آئے گا جڑا یہ پھر شور پائے گی اسی جڑے بڑے لڑکے نے بدماش لڑکے نے انہوں بھیج دینے جس وقت اس طریقے کے نال معاملہ ہوئے گا اسی انہوں مارا گے ذلیل کرا گے لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی ان دلوں کے اندر محبت نکل جائے گی نفرت آ جائے گی جس وقت سارا انہوں نے پلان بنا کے جس وقت رات ہوئی وہ جڑی عورت ہے وہ وزیر کی بیٹی ہے وہ زیور پہن کے اچھے عمدہ لباس پہن کے گئی ہے خواجہ غریب نواز پہ بیٹھے نے اللہ کی عبادت پہ کر دینے وہ لڑکی گئی ہے عورت گئی وزیر کی بیٹی گئی کھڑی دی کھڑی رہ گئی بلاندی ہے لیکن خواجہ غریب نواز آواز نہیں دیں دے جواب نہیں دیں دے وہ آندی ہے بابا ویکھدا کیوں نہیں ویکھتے صحیح میں بڑی حسین و جمیل ہاں آپ ویکھتے کوئی نہ اللہ کی عبادت پہ کر دے رہے رات گزر گئی صبح کا دن ہویا واپس مایوس ہو کے لوٹ گئی دوسرے دن ہویا جس وقت دوسرا دن ہویا دوسرے دن بھی گئی ہے 3 رات تیسری رات چوتھی رات 5ویں رات 10ویں رات 20ویں رات 23ویں رات 40ویں رات جس وقت گئی ہے اگو 41ویں رات جس وقت آئی ہے وہ
وزیر بادشاہ جڑا ہے راجا پرتھوی راج اپنے وزیر نو آندا ہے 10 کی والے بنیا ہے تیری بیٹی ہلے تک جاندی ہے کوئی معاملہ حل ہویا کہ نہیں ہویا او نے آ کے اپنے بیٹی نو پوچھیا بیٹی دس کوئی حل نکلیا کہ نہیں وہ آندی ہے میں جس وقت بھی جانی ہاں بابا میرے ہل ویندا ہی کوئی نہیں اج میں کوئی نہ کوئی حل کڈ کے ہی آواں گی جس وقت گئی دیکھیا بابا جی پھر عبادت کے اندر مصروف نے بابا جی پھر عبادت کے اندر مصروف نے وہ آخر لگی بابا جی ویکھو تے صحیح نہ آپ نے ویکھیا نہیں آپ نے فرمایا جنوں تسی ویندے جے اودی خاطر مینوں دسو تے صحیح اے ماجرا کیے معاملہ کیے آپ نے فرمایا بیٹی میں تیرے ہل نہیں ویکھاں گا میں تیرے ہل کیوں ویکھاں میں تے اس نو ویکھدا اے جدی خاطر سارا جگ پیا جڑا ہے اودے ترانے پیا گاتا میں تے اس نو پیا ویکھدا وا میں کوئی کلیا ہویا عام خود نہیں آیا میں کوئی عام خود نہیں آیا مینوں کلن والا اللہ دا محبوب ہے سونا حبیب ہے اس نے بھیجا ہے مینوں بھیجن والا شیخ عبد القادر جیلانی ہے اس نے مینوں بھیجا ہے میرا پیر عثمان ہروانی ہے اس نے مینوں بھیجا ہے میں بھیجیا گیا وا خود آیا نہیں تسی مینوں کڈ نہیں سکدے جس وقت بابے نے یہ آکھیا بیٹی دے دل دے اندر جڑا ہے ایک گل پیدا ہوئی میں پوچھا تے صحیح بابا جی ماجرا ساری واقعات دسو صحیح تسی کینوں ویکھ رہے ہو کی گل ہے تسی کیڑی بات کردے ہو بابا جی آکھن لگے تو ویکھنا چاہنی ہے جنوں میں ویکھنا وا بابا جی آکھن لگے خواجہ غریب نواز نے فرمایا بیٹھی جس نو میں ویکھنا وا اس نو تو بھی ویکھنا چاہنی ہے آکھن لگی ہاں ہاں آپ نے فرمایا چل غسل کر کے آ غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے آ اے بہودہ لباس اتار کے آ پردہ بن کے آ جس وقت گئی غسل کیتا اچھے کپڑے پہنے با پردہ بن کے آئی با پردہ ہو کے بابے دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی خواجہ غریب نواز دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی عرض کیتی حضور ہن دسو میں بھی اودوں ویکھنا چاہنی ہاں جس نو تسی ویندے جے جس نو تسی ویندے جے اج میں بھی اونوں ویکھنا ہے آپ نے فرمایا اے نہ ہوے جڑا تو ویکھے تے بے ہوش آ جائے اے نہ ہوے تے تو ویکھے ہی نہ جاوے تو برداشت نہ کر سکے واقعی نہ میں تے اج ویکھنا ہی ہے جس نو تسی ویکھدے ہو آپ نے فرمایا اچھا بیٹی آپ نے فرمایا اکھاں بند کر ایک روایت اندر ابو کی روایتاں ملدیاں آپ نے اکھاں تے ہاتھ رکھیا تھوڑی دیر تو بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے بیٹی جڑی ہے اور لڑکی جڑی ہے بے ہوش ہوئی بے ہوش ہی نہیں تڑپ کے بے ہوش ہو گئی اور جس وقت ہوش آیا فرمایا ہاں ہوں دس ویکھ لیا جس نے میں ویکھنا وا کہہ لگی ہاں بابا جی میں ویکھ لیا یہ حسین و جمیل چہرے والا یہ سونیاں زلفاں والا کون ہے یہ نورانی چہرے والا کون ہے جہاں میں دیدار کیتا ہے آپ نے فرمایا ہے میرا محبوب ہے یہ سید المرسلین ہے امام الانبیاء ہے سونا محبوب ہے وہ دعادے چہرے والا ہے وہ لیدیاں زلفاں والا ہے یا سیدھے سیرے والا ہے عالم نشرہ دے سینے والا ہے یا سیدھے سیرے والا ہے یا جو المزمل دی چادر والا ہے یا جو المدثر دی چادر والا ہے اے میرا سونا محبوب ہے اے ساڈا نبی ہے ساڈا رسول ہے اے رب العالمین دا بھی محبوب ہے بیٹی آکھن لگی اور کہنے لگی بابا جی میرے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئی ادھر جڑے ہندو نے انہوں پریشانی ہے پتہ نہیں ساڑھے نال کی بنے گا ساڑھے نال پتہ نہیں کی بنے گا ساڑھا لگ دے مذہب ختم ہو جائے گا اس نے پھر جڑا پرتھوی راج بادشاہ سی اس نے جڑا تلوار دے زور دے اس نے کام کرنا شروع کیتا اور جس وقت تلوار دے زور دے اس نے کام شروع کیتا پھر اودا جڑا ہے او مقابلہ ہویا اس وقت بادشاہ دے نال اسلام دا بادشاہ جس وقت اسلام دے ایک جڑا ہے جڑے سن ایک اسلام دے سپاہ سالار سن فوجیاں دے انہاں دے راج اس وقت مقابلہ ہویا انہاں نے مقابلہ کیتا اور اس نو واسلے جہنم کر دیتا پرتھوی راج مر گیا اور پھر خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ آپ نے پھر ایسا کرم فرمایا ایسا آپ نے رحمت فرمائی ایسا آپ نے فیض لٹایا ہندوستان کے اندر بڑے صغیر کے اندر ایسا فیض لٹایا کہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان فرما لیا 90 لاکھ ہندوؤں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتا کون خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ آپ دی شان کی ہے آپ دے مرید دی شان کی ہے آپ دے مرید دی شان کی ہے سننی ہے چلو پاک پتر شریف
पाक पतन शरीफ चलो, जाके देखो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर अल रहमा, आप जिस आपने पीर मुख्तियार काकी अल रहमा ने मुरीद और मुख्तियार काकी अल रहमा ने ख्वाजा गरीब नवाज ने खलीफा और ख्वाजा जड़े बाबा फरीदुद्दीन ने एक मुख्तियार काकी ने खलीफा ने जिस वक्त बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर रहमा चलते चलते पाक पतन के अंदर आए, आके जिस वक्त दीन इस्लाम का प्रचार किया, आपने ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदा के मुरीद की शान सुनो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अली रहमा ने आपने मुरीदा की शान है। जिस वक्त बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर रहमा आपने दीन इस्लाम की खिदमत करना शुरू की थी, लोगों को इस्लाम की दावा देना शुरू की थी, एक बुढ़ी माई आ गई, हाजिर हुई, हुजूर मेरी 3 बेटियां ने शादी करनी है, आपका जड़ा दरबार है, आपने जड़े लोग ने, आपके गुलाम ने, आपके मुरीदीन ने, आपके खिदमत गुजार जड़े ने वो जड़े ने आपकी बारगाह के अंदर हाजिर होंगे ने, लंगर पकते लोग आते ने, खाते ने, चले जाते ने। बूढ़ी माई आई उस वक्त जिस वक्त लंगर खत्म हो गया, लंगर खत्म हो गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन जिस बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर रहमा आपकी बारगाह के अंदर आके हाजिर हुई, आंदी है मेरी 3 बेटियां की शादी है, जवान ने शादी करनी है, मेरे को कुछ है नहीं, मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। आपने फरमाया अपने मुरीदीन कुछ है आखिरकार अंदर देखो कोई चीज मौजूद है तो उठा के इस माई को दे दो। जिस वक्त मुरीदीन ने वेखिया अज की हुजूर आज तो सारा कुछ खत्म हो गया, कोई चीज है ही नहीं, वो मायूस हो गई माई, आखिर लगी मैं तो बड़े जड़ा नाज लैके आई सा, बड़ी उम्मीद लैके आई सा कि अज मैं अपनी बेटियां की शादी वास्ते कुछ ना कुछ लैके आवांगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर रहमा आपने फरमाया माई जा बाहर जाके एक मिट्टी का ढेला उठा ले आ, मिट्टी की रोड़ी फड़ लैके आ। माई गई है मिट्टी की रोड़ी फड़ी, फड़ के हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर हो गई, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर रहमा की बारगाह के अंदर हाजिर हुई, आपने मिट्टी की ढेली फड़ी, ढेली फड़ के आपने जड़ा है बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ के दूध पाक पढ़िया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, सूरे फातिहा पढ़ी, सूरे इखलास पढ़ी, दम फरमाया, फूंक मारी, फरमाया ले माई ले जा। जिस वक्त उस माई ने उस मिट्टी के ढेले को फड़िया सोना बन गई, सोना बन गई, माई खुश हो गई, खुश हो गई, आखिर लगी ले मैं तो एक काम वास्ते गई सा, 2 काम मिल गए, 2 काम मिल गए, एक सोना मिल गया, सोने बनाने का तरीका भी मिल गया, सोना मिल गया, सोना बनाने का तरीका भी मिल गया। माई गई बड़े खुश खुश घर गई, उसने मिट्टी के ढेले फड़े जमा कर ले, उसने एक दिन होया सूरे फातिहा तिलावत की थी, सूरे इखलास पढ़ती पई है, पढ़ती पई है, पढ़ती पई है, सारा दिन गुजर गया, फूका मार दी है, वो मिट्टी की मिट्टी रह जाती है। दूसरा दिन होया, तीसरा दिन होया, फूका मार दिए पर मट्टी की मट्टी है, हाजिर खिदमत हुई, आके हाजिर खिदमत होकर अर्ज कर दी है बाबा जी मैं तुम्हारे को लाई सा खिदमत कोई चीज लैन वास्ते, तुसी मिट्टी का ढेला मेरे को मंगवा के फूक मारी पड़ के सोना बन गई, 3 दिन हो गए ने मैं मिट्टी के ढेले से फूका मार मार थक गई हाँ, पर जो तुसा पढ़िया वही पढ़िया जिदा तुसा फूक मारी उस तरह मैं फूक मारी, पर 3 दिन हो गए ने कुछ बनया नहीं। आपने फरमाया माई तू सिर्फ वो जरा मैं पढ़िया है उस वेख्या है, तू जबान तेरी और है, ये पढ़िया जरा तू है सूरे फातिहा ठीक है, सूरे इखलास पढ़ी है ठीक है, लेकिन जबान भी तो बाबे फरीदी होनी चाहिए, बाबे फरीदी होनी चाहिए। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर रहमा कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज है, मरीदा दे मुरीद दी शान ख्वाजा गरीब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर रहमा। आप हाजिर थे, मेहमान आ गए, खाना खत्म है, मेहमान आ गए, देगा वेखिया, देगा वेखिया खाली, आपने फरमाया अपने मुरीदी नूं देगा चुको अग ते चाड़ दिओ, देगा चुक्यो ते अग ते चाड़ दिओ। जिस वक्त चुल्हियां ते देगा चढ़ पईयां, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर रहमा आप खड़े हुए, आपने खड़े होके जड़ा उस देव के इर्द गिर्द चक्कर लगाया, सूरह इखलास की तिलावत की थी, फूक मारी, आपने फरमाया लो हुन बर्तन चुको। जिस वक्त बर्तन चुकिया देगा तो हर देग के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लजीज खाने मौजूद ने,
مختلف قسم کے لذیذ کھانے موجود نے. ایک مرید جڑا سی بڑا خوش ہویا, اس نے آخیا لے مینوں بھی جڑا ایک حل مل گیا ہے, میں بھی ہن بھوکا ماراں گا تے بھوک مار کے میں بھی جڑا دیگاں دے اندر کھانا لے آواں گا. گیا, اس نے بھی دیگ رکھی چولہے تے رکھ کے اس نے بھی ارد گرد سورہ اخلاص کی تلاوت کی, پڑھتا رہا تے بھوکا مارتا رہا. پر جس وقت بھوکا مار تھک گیا, ویکھیا خالی دی خالی ہے. آیا حضور میں جس طرح تساں کیتا ہے اسی طرح کیتا ہے. فرمایا تو نہیں جانتا, زبان تے بابے فرید دی ہونی چاہیے نا. یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمان جڑے خواجہ غریب نواز دے مریداں دے مرید نے. کون خواجہ غریب نواز رحمان؟ آپ دے مریدین. جس وقت کوئی آپ دا مرید, آپ دا کوئی چاہن والا, محبت کرنے والا طواف کعبہ کرنے واسطے, حج بیت اللہ دی شہادت حاصل کرنے واسطے, عمرہ کرنے واسطے جاندا ہے, جس وقت جا کے اسے خانہ کعبہ دا طواف شروع کردا ہے, ویکھدا ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمان سامنے نظر آوندے نے. خواجہ غریب نواز سامنے نظر آتے ہیں. مرید ویکھدا ہے خواجہ غریب نواز سامنے نظر آتے. انہوں نے آ کے جس وقت اپنے علاقے دے اندر بھی دسیا, اس طرح لوگوں دے اندر, اہل خانہ دے اندر, دل دے اندر جہی خواہش پیدا ہوئی کہ اسی ویکھیے صحیح ہوندے تے ایتھے رات نو ساڈے کون نے کمرے دے اندر جاندے نے, عبادت کرتے ہیں, کمرے دے اندر صبح اٹھتے ہیں, آ کے نماز پڑھاندے نے. معاملہ کی ہے جس وقت یہ ہویا, خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ, آپ دے مریدین نے جس وقت ایک دن یہ حل کرنے کی کوشش کی تھی, خواجہ غریب نواز نے فرمایا تسی نہیں جان دے, میں ہونا رات تواڈے کول ایتھے میں ہونا وا, میں جانا کمرے دے اندر آ, لیکن میں پہنچ خانہ کعبہ دا طواف کرن جانا. صبح ہوندی ہے تو میں واپس آ کے تمہیں نماز پڑھا دینا. اور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ, جس وقت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ آپ نے, خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ آپ کی بہت زیادہ آپ نے جڑے نے کرامات آپ کی ملدیاں نے, آپ نے بہت زیادہ جڑے نے وہ فضائل ملتے ہیں. اور پھر حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ, حضرت سیدنا مختار کاکی علیہ رحمہ, آپ کے جڑے خلیفہ اعظم نے, آپ فرماندے نے کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے اپنے ایک مرید کے جنازے کے اندر تشریف لے کے نماز جنازہ پڑھا کے اپنا دستے مبارک جڑا ہے قبر کے اندر, دستے مبارک کے نال اس مرید نے اپنے قبر کے اندر اتاریا. دفین تو بعد خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے ایک ایک کر کے سارے لوگ جس وقت چلے گئے, لیکن خواجہ غریب نواز اٹھے دے اٹھے ہی کھڑے نے. اور جس وقت سارے لوگ چلے گئے, آپ چلتے چلتے پھر قبر تے گئے, جا کے جس وقت حاضر ہوئے اس قبر تے گئے, تشریف لے کے گئے. آپ نے اچانک جڑا ہے ویکھیا, غمگین ہو گئے. مختار کاکی علیہ رحمہ فرماندے نے, معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ اس قبر تے تشریف لے کے گئے. تھوڑی دیر تو بعد اچانک آپ کا چہرہ افسردہ ہو گیا, غمگین ہو گئے, پریشان ہو گئے. جس وقت تھوڑی دیر ہوئی, کچھ دیر تو بعد آپ کی زبان تے جاری ہویا الحمدللہ رب العالمین. جس وقت جاری ہویا مطمئن ہو گئے, خوش ہو گئے, چہرہ جڑا خوش ہو گیا. آپ فرماندے نے مختار کاکی علیہ رحمہ, میں پوچھیا حضور ماجرا کی ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تسی آئے ہو قبر تے, تہاڈا چہرہ پریشان والا, تسی پریشان سو, لیکن ہن تسی جڑا ہے میں تھانوں وینا پیا ہاں, تہاڈا چہرہ بڑا مسکراندے پے ہو, خوش نظر آ رہے ہو. آپ نے فرمایا اس کو چھڑ دے, گل چھڑ. مختار کاکی علیہ رحمہ فرماندے نے نہیں نہیں حضور مینوں دسو. آپ فرمان لگے نے کہ میں جس وقت اپنے مرید نے اس سے اتاریا نا, اس تو بعد میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہاروانی علیہ رحمہ تشریف لائے. فرشتیاں جو ہے وہ انہوں نے فرشتیاں آکھیا, خواجہ غریب نواز فرماندے نے عثمان ہاروانی رحمہ نے انہوں نے فرشتیاں آکھیا میرے مرید معین الدین کا مرید ہے اے بندہ, اے میرے مرید معین الدین کا مرید ہے بندہ. فرشتیوں خواجہ غریب نواز فرماندے نے میں پریشان ہو گیا کہ فرشتے آئے نے سوال کرتے پے نے, لیکن وہ پریشان ہے میرا مرید قبر دے اندر. میں تھوڑی دیر پریشان رہا, میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہاروانی علیہ رحمہ تشریف لے قبر دے اندر. آگے فرشتیاں نو آکھیا فرشتیو تسی نہیں جان دے اے میرے مرید معین الدین دا مرید ہے, اس نو چھڑ دیو. یکا یک آواز تو غیب آئی ہے, اے فرشتیو اسی عثمان ہاروانی دے صدقے معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ دے مرید نو معاف فرما چھڑیا ہے. او
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ آپ کے اگر واقعات اور کرامات دیکھا جائے آپ کے کرامات اور آپ کے واقعات بہت زیادہ نے بالآخر حضرت خواجہ غریب نواز والے رحمہ آپ جڑے نے آپ کا جڑا وصال مبارک ہے آپ رحمان جڑے بعض لوگوں نے خواب کے اندر ویکھیا بعض لوگوں نے خواب کے اندر ویکھیا کہ سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے نے کہ میرے دین دا معین حسن سنجری آ رہا ہے. اسی گل نہیں سمجھے بعض لوگوں نے خواب کے اندر سونے محبوب دی زیارت کی ہے. ہوں تو کہہ دیو اچھی بات نہ کہتے سبحان اللہ. بعض نے سونے محبوب دی زیارت کی تھی خواب کے اندر اور پھر آپ جڑے جنہ نے ویکھیا سونے محبوب دی زیارت کی ہے کہ سونے محبوب پہ فرما رہے نے میرے دین دا معین میرے دین دا مددگار حسن سنجری آ رہا ہے. میں اپنے معین الدین حسن سنجری دے استقبال واسطے آیا ہاں. اپنے مرید اپنے معین الدین حسن سنجری دے استقبال واسطے آیا ہوا. پھر جس وقت رات ہوئی رات کے اندر جس وقت لوگوں نے خواب کے اندر دیکھا رات ہوئی 6 رجب المرجب دی رات ہے 633 سنے ہجری ہے 16 مارچ 1236 سنے عیسوی ہے بروز پیر ہے فجر دا وقت ہے محبین انتظار پہ کرتے ہیں بابا فرید الدین آن اور بابا خواجہ غریب نواز آن معین الدین چشتی اجمیری رحمہ آن پیر کامل آن پیر مرشد آن آ کے سانو نماز پڑھاؤن شدت نال انتظار پہ کرتے ہیں. لیکن خواجہ غریب نواز کمرے کے اندر باہر تشریف لے کے نہیں آئے. دروازہ تھوڑی دیر تو بعد پریشان ہو کے لوگوں نے دروازہ کھولیا. جس وقت دروازہ کھولیا ہے دیکھتے ہیں کہ سونا معین الدین چشتی اجمیری رحمہ وہ اس دنیا تو تشریف لے جا چکے ہیں. اور پھر جس وقت انہوں لوگ جنہوں نے ویکھیا نا جا کے ویکھیا انہوں نے یہ بھی ویکھیا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ دی جڑی پیشانی ہے نا نورانی پیشانی ہے اس پیشانی نے ایک عبارت لکھی ہوئی ہے حبیب اللہ مات فی حب اللہ. حبیب اللہ مات فی حب اللہ کہ اللہ دا محبوب بندہ محبت الہی دے اندر وصال کر گیا ہے. اور پھر سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ آپ دا جڑے اجمیر شریف کے اندر آپ کی تدفین ہوئی اور ہر سال 6 رجب المرجب کو آپ کا عرش پاک بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ لوگ بہت تعداد کے نال آپ کے مزار مبارکہ کے لوگ حاصل ہو کے جڑا اپنی سعادت مندی سمجھتے ہیں فیض حاصل کرتے ہیں. اور اج جڑی یہ 3 رجب المرجب ہے اور 6 رجب المرجب کو آپ کا عرش مبارک بھی ہے. انشاءاللہ مزید اسی اپنی مسجد کے اندر ختم پاک کی بھی ترکیب کریں گے. اور پھر آج 28 فروری کی ہے 28 فروری 29 فروری اور اس 29 فروری کے اندر حضرت غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری شہید علیہ رحمہ آپ کا بھی اسے پاک ہے. آج 28 تاریخ ہے کل 29 تاریخ میں آپ کا وصال ہوا ہے لیکن آپ کی تدفین 1 مارچ کو ہوئی ہے. اور پھر آپ کا بھی اسے پاک ہے آپ کا جڑے انہوں نے سارے ثواب واسطے بھی انشاءاللہ اسی اتوار والے دن شام کو مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ. اور پھر خواجہ غریب نواز رحمہ آپ نے بھی اسے پاک ہے آپ نے سارے ثواب واسطے انشاءاللہ اسی ختم پاک دلاؤں گے. تسی بھی کوشش فرما کے ختم پاک کے اندر اپنا حصہ بھی ڈالنا ہے اور خود بھی جڑا ختم پاک کے شرکت کر کے اس ثواب درجہ